ایک گورے غیر مسلم کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے، یہ سین ایک پاکستانی فلم کے اندر دکھایا گیا ہے، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. It's strange. I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? I don't know, sir. It sounds absurd, but believe me, it's true. یہ درباروں کے گدی نشین وہ لوگ ہیں جن کو نمازیں بھی معاف ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرض جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنی پڑھتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اسی نماز کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ میں کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا نماز، بالکل نہیں پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں نماز؟ ان ظالموں نے دنیا کے اندر ہی درباروں پر جنت کے دروازے بھی بنا لیے ہیں جن سے گزر کر کوئی بھی شخص کنفرم جنتی ہو جاتا ہے، اس کے بعد چاہے زندگی کے اندر جو مرضی کرتا پھرے۔ اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی۔ آپ بشتی دروازہ دکھاؤ ذرا۔ اچھا، یہ بنتا بنیا سی، یہ جدو محرم آتے سن یہ خود بخود اوپر چلے جاتا سی۔ یہ ہے جنتی دروازہ، یہاں سے آپ گزریں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گزرنا ہے۔ میاں جی آئے ساتھ، یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کر اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی ہے۔ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، جنتی ہونے کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ یہ سب کر کے تجھے کیا مل جاتا ہے؟ اس تمام شرک کی حقیقت ایک ہندو کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ان قبر پرستوں کو نہیں۔ جو اللہ کو مانے، جو محمد صاحب کو مانے، جو قرآن کو مانے اور جو مورتی پوجا نہ کرے، بت پرستی نہ کرے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اللہ کو مانے گا، جو قرآن کو مانے گا، جو محمد صاحب کو مانے گا، تو وہ تو ہو ہی گیا مسلمان، اس میں بت پرستی کہاں سے آگی؟ نہیں، بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے، محمد صاحب کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے بھی بت پرستی کرتے ہیں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کہیں کیسے کرتے ہیں؟ قبر کو پوجتے ہیں۔ اسلام میں قبر پوجا حرام ہے۔ اسلام میں کسی بھی ویکتی کو دفنا کر کے اس کی پکی قبر بنا کر کے اس پر چادر چڑھا کر کے اس کی عبادت کرنا حرام ہے، یہ قرآن کے حساب سے۔ بالکل۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول کے بال مبارک تبرک کے طور پر تقسیم ہوتے تھے، ان کا استعمال شدہ پانی تقسیم ہوتا تھا، آج الیاس قادری صاحب کے بھی بالوں کو متبرک کہہ کر مریدوں اور بچوں کے اندر انعام کے طور پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے۔ ان کے مرید ان کے سامنے آ کر سرعام کہتے ہیں کہ بابا کرم کر دو، میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ آج تک تو یہ دعا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کیا کرتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب یہ سب سننے کے بعد صرف بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ یہ اپنی عبادت کروانا نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، آپ سے باپا درخواست ہے، باپا نواز دو، باپا بس نواز دو، باپا کرم کر دو، باپا آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کام پڑے، پاؤں بھی کام پڑے باپا۔ اس کے علاوہ الیاس قادری صاحب کی کرامات کی تیاری بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مزیدار کہانیاں ان کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے والد کی چارپائی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے ہوا میں کرامت کی وجہ سے اڑنے لگتی۔ اہل سنت آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ آپ 1990 سے پہلے جلال پور چٹا میں تشریف لائے تھے، تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا۔ پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو، کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا، کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور چٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے جلال پور چٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی روٹی ہے، ہڈیاں بھی تازی ہیں۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی، بھول گئی، اس پر سو گئی تھی وہ،
तो लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम होता है। इनके हाथों का दिया हुआ नवाला सालों तक ताज़ा रहता है और इसके अलावा इनके हाथ लगने की वजह से मोबाइल की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती। और न जाने कितने लोग इनके बारे में आकर ये क्लेम करते हैं कि ख्वाब के अंदर आकर इलियास कादरी साहब ने हमारी मदद की। देखें, इलियास कादरी साहब बजाते खुद एक शरीफुन नफ्स इंसान है, लेकिन जब से इनकी दावत और तबलीग के अंदर पैसा, डोनेशन, ज़कात और सदकात शामिल हुए, ये सब कुछ इन लोगों को तौहीद या फिर सच बयान करने से रोकती है। क्योंकि जो एजेंसियां या फिर इनसे जुड़े लोग इनको फंडिंग करते हैं, वो भला कब चाहेंगे कि ये लोग शिर्क को छोड़कर, फिरका वारियत को छोड़कर एक हो जाएं। दुनिया के तमाम मुसलमान तमाम मसलक को छोड़कर आलमी तौर पर इकट्ठे होकर अपना मुकदमा लड़ सकें। इलियास कादरी साहब की दावत इस्लामी के अंदर भी करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स मौजूद हैं, जिनसे इलियास कादरी साहब को खुद भी बेखबर रखा गया है। इलियास कादरी साहब अपनी कम इल्मी और जहालत के अंदर खुद भी शिर्क कर रहे हैं और करोड़ों लोगों की आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनके मुरीदों की आंखों और कानों पर जो पट्टी मौजूद है, इसको भी हटा दे ताकि वो हक को पहचान सकें, क्योंकि ये इनकी हमेशा की जिंदगी या फिर आखिरत का सवाल है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।